اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بات کروں گی کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بہت سارے القاب سے نوازا ہے، اور ان کے القاب میں سے ایک لقب ہے آپ کا زہرا۔ تو زہرا کے معنی کیا ہیں، کیوں کہا جاتا ہے جناب فاطمہ زہرا کو؟ تو بہت ساری روایات ہیں، تو ان میں سے میں ایک روایت آپ کے سامنے ابھی عرض کرتی چلوں کہ جابر جعفی ایک شخص ہیں، اور یہ روایت کرتے ہیں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، سوال کرتے ہیں کہ آپ کی جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ تو چھٹے امام نے فرمایا کہ اللہ نے جب جناب فاطمہ زہرا کے نور کو خلق کیا تو اس خداوند عالم نے کہا کہ میں نے اس نور کو اپنے نور عظمت سے خلق کیا ہے، اور جب جناب فاطمہ زہرا کا نور اللہ نے خلق کیا تو اس کے نور سے زمین و آسمان روشن ہو گئے، یہاں تک کہ فرشتوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، یعنی اتنی زیادہ روشنی تھی، اتنا زیادہ روشنی ہو گئی تھی کہ فرشتے دیکھ نہیں سکتے تھے، اپنی آنکھیں بند کر لی، اور پھر اس کے بعد خدا کا سجدہ کرنے کے لیے سجدے میں چلے گئے، اور پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ اے پروردگارہ آخر یہ کون سا نور ہے، اس نور میں ایسی کیا خصوصیت پائی جاتی ہے کہ جس کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں؟ تو ایک مرتبہ خداوند عالم نے ان ملائکہ کی طرف، ان فرشتوں کی طرف وحی کی کہ یہ نور میرے نور سے ہے، میں نے اس کو اپنے نور عظمت سے خلق کیا ہے، اور میں نے اس کو آسمان میں ساکن قرار دیا ہے، اور میں اس نور کو اس پیغمبر کے صلب سے خارج کروں گا کہ جو تمام انبیاء سے افضل ہوگا، اور پھر میں اسی نور کے ذریعے سے اپنے پیشواؤں کو، اماموں کو اس نور کے ذریعے سے خلق کروں گا جو میری طرف سے اس زمین پر حجت ہوں گے، اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، یعنی جب رسول خدا پر وحی آنا بند ہو جائے گی، یعنی رسول خدا اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو اس کے بعد میرے پیشوا جو ہیں اس زمین میں ظاہر ہوں گے، اور وہ لوگوں کو ہدایت کریں گے، حق کی طرف ہدایت کریں گے، اور یہ میرے پیشوا ہوں گے۔ تو اس لیے جناب فاطمہ زہرا کو بھی زہرا کہا جاتا ہے۔ ایک اسی طرح سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور حدیث ملتی ہے کہ کسی نے پوچھا مولا کیوں زہرا کہا گیا ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب آپ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں تو آپ کے وجود سے، آپ کے صورت سے، آپ کے چہرے سے ایسا نور ساطع ہوتا ہے کہ آسمان والے منور ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ستاروں کی روشنی سے اہل زمین منور ہو جاتے ہیں، چمکنے لگتے ہیں، روشن ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح سے وجود فاطمہ سلام اللہ علیہا کی روشنی سے اور ان کے نور سے پورا اہل آسمان والے منور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے آپ کے سامنے میں عرض کرتی چلوں کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق آبان بن تغلب یہ روایت کرتے ہیں امام سے، اور پوچھتے ہیں کہ امام یہ بتائیے کہ آپ کی جدہ کو کیوں کہا جاتا ہے زہرا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نور فاطمہ ایک دن میں 3 مختلف شکلوں میں مولا کائنات امیر المؤمنین مولا متقیان کے لیے یہ نور ظاہر ہوا۔ پھر وہ نور کس طرح سے ظاہر ہوا اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یعنی 3 وقت میں ایک ہی نور الگ الگ شکل میں ظاہر ہوا۔ تو یہ روایت تھوڑی تفصیل ہے کہ جو یعنی پہلا وقت تھا وہ صبح کا ٹائم تھا کہ جب سب اپنے بستر پہ تھے، آرام کر رہے تھے، اور صبح کی نماز کا ٹائم تھا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت یعنی ایک سفید روشنی، سفید رنگ کی روشنی، دیکھیے روشنی بھی کئی رنگ کی ہوتی ہے، ریڈ بھی ہوتی ہے، یلو بھی ہوتی ہے، گرین بھی ہوتی ہے، وائٹ بھی ہوتی ہے، ہر طرح کی روشنی ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یعنی جو پہلا وقت تھا جو نور فاطمہ سے یعنی جناب فاطمہ زہرا کے وجود سے ظاہر ہوا، کہتے ہیں کہ ایک سفید رنگ کی روشنی پورے اہل مدینہ پر چھا گئی۔ کہتے ہیں کہ پورے اہل مدینہ کے جو گھر
تھے، در و دیواریں تھیں، وہ سب سفید ہو گئی تھیں، اس نور سے بالکل وائٹ ہو چکی تھیں، یہاں تک کہ ان کے کپڑے اور ان کے گھر سب کچھ یعنی بالکل سفید سفید نظر آ رہے تھے۔ تو ایک مرتبہ مدینے والے پریشان ہو گئے کہ یہ کیسا نور ہے، فوراً ہی پیغمبر کے پاس آتے ہیں دوڑ کر اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کون سا نور ہے، اس نور کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تعجب کرتے ہیں۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر بھیجتے ہیں کہ وہاں چلے جاؤ۔ جب وہ لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا محراب عبادت میں کھڑی ہیں اور خداوند عالم کی عبادت کر رہی ہیں، اور وہ نور جناب فاطمہ زہرا کے وجود سے، ان کی صورت سے ظاہر ہو رہا ہے اور پورے مدینے میں پھیلا ہوا ہے۔ ایک یہ نور تھا، اور دوسرا وقت کب، جب نماز ظہر کا وقت آیا تو اس وقت پورے مدینے میں ایک نور پھیلا، اور اس نور کا جو رنگ تھا وہ زرد تھا، یعنی یلو کلر کو ہوں کہ جو زرد رنگ کا نور پورے مدینے میں پھیل گیا، یہاں تک کہ ان کے کپڑے اور تمام چیزیں جو ہیں بالکل زرد نظر آ رہی تھیں، زرد رنگ کی نظر آ رہی تھیں۔ پھر ان لوگوں نے تعجب کیا، اہل مدینہ والوں نے، اور پیغمبر کی خدمت میں آئے، پھر پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسا نور ہے؟ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی کہ جاؤ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر۔ جب وہ لوگ آئے تو دیکھا کہ جناب فاطمہ زہرا محراب عبادت میں کھڑی اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، اور ان کے وجود سے یہ نور ساطع ہو رہا تھا۔ تیسرا موقع کب تھا کہ جب غروب آفتاب یعنی جب مغرب کا ٹائم ہوا تو کہتے ہیں ایک نور جو سرخ رنگ کا نور تھا وہ پورے مدینے پہ چھا گیا، اہل مدینہ والوں پہ چھا گیا، ہر چیز انہیں سرخ رنگ کی نظر آ رہی تھی۔ پھر تعجب کے ساتھ پیغمبر کی خدمت میں آئے اور آ کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ کون سا نور ہے؟ پھر رسول خدا نے کہا کہ جاؤ فاطمہ زہرا کے گھر جاؤ، چلے جاؤ، جا کر دیکھو۔ جب وہ لوگ گئے تو وہاں پہ دیکھا کہ وہ نور سرخ رنگ کا نور وہی جناب فاطمہ زہرا کے وجود سے، جناب فاطمہ زہرا عبادت خدا کر رہی ہیں محراب عبادت میں کھڑی ہو کر، اور ان کے وجود سے وہ نور ساطع ہو رہا تھا، اور پورے اہل مدینہ والوں نے دیکھا کہ وہ نور، یہ جو وہ نور ہے وہ نور فاطمہ ہے، جو نور نکل رہا تھا وہ نور فاطمہ ہے۔ اور آپ کی عبادت کا کیا کہنا کہ امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں سے عابد تر کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس قدر عبادت کرتی تھیں، اتنا عبادت کرتی تھیں کہ آپ کے پیر ورم کر جاتے تھے، سوج جاتے تھے، اس قدر خدا کی عبادت کرتی تھی۔ اللہ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ جس طرح سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پروردگار کی رضایت کے لیے ہر عمل کو انجام دیا، اسی طرح سے ہم بھی اپنے عمل میں خلوص پیدا کریں اور خدا کی رضایت میں راضی رہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بر وقت نماز کو انجام دیں، اور اللہ ہمیں اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت عطا فرمائے۔ جس نے بھی جناب فاطمہ زہرا کے حق کو پہچان لیا، جس نے بھی جناب فاطمہ زہرا کو پہچان لیا، ان کی معرفت حاصل کر لی، گویا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے انشاءاللہ۔ جس نے جناب فاطمہ زہرا کو راضی کر لیا، گویا اللہ بھی راضی ہے اور اس کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔